5 फरवरी के दिन का पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है। यौम इजहार यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है। जो कश्मीरी भाई हैं उनके साथ इजहार यकजहती किया जाता है, लेकिन इस दिन का पस मंज़र क्या है। तारीख 1989 के आखिर में और 1990 के अवाइल में ये बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, आज 5 फरवरी का दिन है। प्रोग्राम के आगाज़ में 5 फरवरी के दिन का पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और आप जानते हैं कि आज का ये दिन यौम इजहार यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है। और आज के दिन कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाती हैं, मुख्तलिफ़ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। और इन रैलियों में, इन तकरीबात में जो कश्मीरी भाई हैं उनके साथ इजहार यकजहती किया जाता है, लेकिन इस दिन का पस मंज़र क्या है, इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं, अलीमा ख़ान साहिबा से जुड़ी जो एक अहम ख़बर है कि क्या इनकार उन्होंने किया है और किस मुलाकात की बात की जा रही है, फिर इन ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं 5 फरवरी की। नाज़रीन, जो कश्मीर का इशू है वो आज़ादी पाकिस्तान के दिन से चला आ रहा है, लेकिन 5 फरवरी का जो दिन कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए मंसूब किया गया रियासत पाकिस्तान की जानिब से, ये दिन 5 फरवरी 1990 को कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए मंसूब किया गया, मुख्तस किया गया। और इसकी मुख्तसर सी तारीख़ ये है कि जो हमारे कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की तहरीक है, ये तहरीक 1989 के आखिर में और 1990 के अवाइल में ये बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गई थी। कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी की तहरीक को लेकर बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपनी इस मूवमेंट को चला रहे थे। और उस तहरीक को दबाने के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से, भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरी भाइयों के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया गया, जिसमें कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, मावरा अदालत जो है कत्ल किया गया, मजालम ढाए गए, कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया, सख्त तरीन कर्फ्यू लगाया गया, मीडिया पे पाबंदियाँ लगाई गईं। तो इन हालात में जब 1989 के आखिर में और 1990 के आगाज़ में जब भारतीय अफवाज, भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से प्रपोज़ल पेश किया गया कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए एक दिन उनके नाम से मजबूत मंसूब करना चाहिए इजहार यकजहती के लिए। और इसी नोयत की अपील जो है वो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की जानिब से भी की गई, जिसके बाद उस वक्त के जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने 5 फरवरी को जो दिन है आज का, यानी 5 फरवरी का जो दिन है वो कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे मंसूब करने का ऐलान कर दिया। तो पिछले 36 साल से ये जो दिन है यौम इजहार यकजहती का, ये पाकिस्तान के अवाम मनाते हैं। और इस दिन पाकिस्तान के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देते हैं कि हर हालात में पाकिस्तान के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। और दुनिया से ये मुतालबा पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की रियासत करती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर है उसका हल किया जाए और कश्मीर के अवाम को वो राइट दिया जाए कि इस तस्वाब राय के ज़रिए, रेफरेंडम के ज़रिए कश्मीरी अवाम अपने मुस्तक़बिल का ख़ुद फ़ैसला कर सकें। तो आज के दिन भी जहां पाकिस्तान के अवाम ये पैगाम दे रहे हैं कि अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी अवाम को रेफरेंडम का, इस तस्वाब राय का हक़ दिया जाए ताकि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें और आने वाली जो ज़िंदगी है वो पुरअमन अंदाज में गुजार सकें। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से जुड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें शाहिद खट्टक साहब ने इस प्रपोज़ल की मुखालफत की कि 8 फरवरी के एहतजाज के मुनासबत से हमें सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते जो पंजाब, इस्लामाबाद की तरफ आते हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सैनिटी ने प्रिवेल किया है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत
خیبر پختونخوا کو پنجاب سے کٹ کر دیتی اپنے 8 فروری کے احتجاج کو لے کے، تو اس سے ان کے اپنے جو عوام ہیں جنہوں نے کے پی کے حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے، تحریک انصاف کو جو عوام خیبر پختونخوا کے اقتدار میں لے کے آئے ہیں، ان کو بھی سفر کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ لاکھوں خیبر پختونخوا سے جو عوام ہیں وہ پنجاب بھی جاتے ہیں، اسلام آباد بھی آتے ہیں، بلوچستان میں بھی جاتے ہیں، سندھ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو جب ان کی اپنی نقل و حرکت محدود ہو جائے گی، راستوں کی بندش ان کی اپنی حکومت لگا دے گی، تو وہ لوگ بھی سفر کریں گے اور اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ لیکن ایک اور تحریک انصاف کے اندر معاملہ بھی ہوا ہے۔ جنید اکبر صاحب نے تو پرپوزل دیا نا کہ تمام ارکان جو ہے اپنی رکنیت سے، اسمبلیوں کے رکنے سے ریزائن کر جائیں، وہ پرپوزل بھی نہیں مانا گیا۔ لیکن تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی خیبر پختونخوا کا اجلاس بھی ہوا۔ اب اس اجلاس میں ارکان کی عدم شرکت کے اوپر جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں، جن کے 9 مئی کا ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، اس کا پنجاب میں فرانزک ہوا تھا۔ پنجاب فرانزک لیب کی رپورٹ کے بعد اب نادرا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جناب اس ویڈیو میں سہیل افریدی صاحب ہیں، کوئی اور نہیں۔ لیکن سہیل افریدی صاحب نے جو پارلیمانی پارٹی کا جو گروپ بنا ہوا ہے، جس میں افریدی صاحب بھی ہیں، ان کے کوارڈینیٹر محمد ریاض صاحب بھی ہیں، اب ارکان کی عدم شرکت پہ افریدی صاحب کے کوارڈینیٹر محمد ریاض صاحب نے ارکان کو دھمکی یہ دی کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ پارلیمانی پارٹی خیبر پختونخوا کا اجلاس ہو اور اس میں ایم پی حضرات، اس میں ایم این اے حضرات جو ہیں اس میں شرکت نہ کریں۔ تو ان کی طرف سے پیغام یا دھمکی یہ دی گئی کہ اگر جن ارکان نے شرکت نہیں کی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، پارٹی سطح پہ تادیبی ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن، ان کے خلاف پروسیڈنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ جب یہ میسیج ڈراپ کیا گیا واٹس ایپ گروپ میں افریدی صاحب کے کوارڈینیٹر محمد ریاض صاحب نے، تو آگے سے ارکان کی جانب سے اس قسم کی دھمکی پہ شدید رد عمل اور برہمی کا اظہار کیا گیا، اور یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعلیٰ کے ریاض صاحب، انہوں نے یہ میسیج کیوں کیا ہے، ان کی اتھارٹی کیا ہے، یہ دھمکی کا میسیج کرنے والے، کارروائی کا کہنے والے ہوتے کون ہیں، اور کس کے کہنے کے اوپر یہ پیغام جو ہے ارکان اسمبلی کو دیا گیا کہ عدم شرکت کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب 8 فروری کا احتجاج شروع ہونے میں 48 سے 72 گھنٹے باقی ہیں، یعنی آج 5 فروری کا دن ہے، آگے 6 اور 7 فروری ہے۔ 8 کو تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے، اور تحریک انصاف کے اندر اختلافات کیا چل رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں کے اوپر کہ یہ دھمکی کیوں دی گئی، کارروائی کیوں کی جائے گی، ہم شریک نہ ہوں، ہمارا اپنا استحقاق ہے، سڑکیں بند کرنی ہے نہیں کرنی، پارلیمنٹ سے، اسمبلیوں سے ریزائن دیں نہ دیں، تو یہ چیزیں ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں۔ یعنی کوئی پلان جو ہے وہ تحریک انصاف کا نظر نہیں آ رہا، لیکن جس چیز کے اوپر اتفاق نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ گھر پہ بیٹھیں، اور جو کاروباری حضرات ہیں اپنی دکانیں بند کر دیں، اور جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ اپنی گاڑیاں سڑکوں پہ نہ لے کے آئیں، اور شام کو تحریک انصاف کے کچھ لوگ نکلیں گے اور وہ مشعل برادر جو ہے وہ ریلیاں نکالیں گے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے کابینہ سے خطاب کیا، مذاکرات کی آفر کر دی ہے۔ مذاکرات کی آفر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، کسی شرط کے بغیر، کسی کنڈیشن کے بغیر۔ اچکزئی صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کا الشفا ہاسپٹل میں یا شوکت خانہ میں ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اب اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کا نہ جانے جواب آتا ہے، جواب نہیں آتا۔ آج خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں تحریک انصاف کا اس معاملے کے اوپر بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں عمران خان صاحب کو ان کا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروایا جائے، بہتر سہولیات ان کو دی جائیں، اڈیالہ جیل سے انہیں الشفا میں یا شوکت خانہ میں جو ہے منتقل کیا جائے۔ آج عمران خان صاحب کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقل کرنے کی پرپوزل کے اوپر، معاملے کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی بیماری کا تو بتا رہی ہیں، لیکن نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ وہ کسی کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، نہ جانے کس کا خون تھا، وہ تو ڈرامہ تھا سارا کچھ، یہاں پہ تو عمران خان صاحب حقیقی طور پہ بیمار ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بیمار ہیں، عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے، انہیں بہتر معالج بھی ملنا چاہیے، بہتر میڈیکل سہولیات بھی ملنی چاہیے، فیملی کے ساتھ ملاقات بھی ہونی چاہیے، لیکن ان تمام معاملات کو سیاسی طور پہ ایکسپلائٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کی بیماری کو ڈرامہ بھی نہیں کہنا چاہیے، دوسروں کی بیماری کا مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے۔ کیا نواز شریف کی جو رپورٹ تیار ہوئی تھی پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ منسٹر ہیلتھ نہیں تھی پنجاب میں؟ کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم یہاں پہ نہیں تھے
نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ تحریک انصاف نے نہیں دی تھی کیا؟ تحریک انصاف کی کابینہ عمران خان صاحب نے اجازت نہیں دی تھی؟ انہوں نے اجازت دی تھی۔ آج اگر آپ ان کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے لوگوں کو جو ہے ان کا احتساب کر لیں، یاسمین راشد کا کر لیں، اپنے بھائی عمران خان صاحب کا کر لیں۔ یعنی دوسروں کی بیماری بیماری نہیں، مذاق ہے، عمران خان صاحب کی بیماری جو ہے وہ حقیقی ہے، وہ سنجیدہ ہے۔ کیا نواز شریف صاحب جب ان کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، کیا ان کے دل کے 2 پروسیجر نہیں ہو چکے تھے؟ ان کے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیس میکر ان کے باڈی میں نہیں ڈالا گیا تھا؟ کیا ابھی کچھ دن پہلے جو نواز شریف ہیں ان کا بیرون ملک ٹریٹمنٹ نہیں ہوا؟ کیا شہباز شریف صاحب کمر کی تکلیف میں مبتلا نہیں تھے؟ وہ بھی بیمار تھے، عمران خان صاحب بھی بیمار ہیں، لیکن دوسروں کی بیماریوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اب علیمہ خان صاحبہ سے متعلق جو شیر وزر مروت اور جناب مشال یوسفزئی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے، صاحبہ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ جو ہار تھا جس میں توشہ خانہ 2 کی کنوکشن ہوئی عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کی، خان صاحب اس بات پہ ایگری کر گئے تھے کہ وہ ہار لوٹا دیا جائے۔ ہم کیوں ٹرائل فیس کریں؟ ہم کیوں عدالت کو فیس کریں؟ کیوں جیل کو فیس کریں؟ وہ ہار مروت صاحب نے کہا کہ اس کی مالیت بہت زیادہ لگائی گئی تھی، تو خان صاحب نے کہا، خان صاحب نے ایگری کیا کہ مالیت بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے، ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ اگر وہ ہار لوٹا دیا جاتا تو خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا کیس نہ بنتا، لیکن پتہ یہ چلا، مروت صاحب نے انکشاف یہ کیا، جس کی تصدیق مشال یوسفزئی صاحب نے بھی کی، کہ وہ ہار بشرا بی بی صاحبہ سے محترمہ علیمہ خان صاحبہ لے کے چلی گئی تھی۔ علیمہ خان صاحبہ نے وہ ہار واپس نہیں کیا، اور وہ ہار واپس نہ کرنے پہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جیل کاٹ رہی ہیں۔ لیکن ایک اہم ملاقات کی خبر یہ ہے کہ جو اچکزئی صاحب نے لیٹر لکھا کہ عمران خان صاحب کا الشفا میں یا پھر شوکت خانہ میں ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اس خط کا جواب آئے یا نہ آئے، لیکن یہ خبر ضرور سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے ان کے چیمبر میں جا کے مبارکباد دینے کے لیے جائیں گے۔ وہ خود چل کے جائیں گے اور اچکزئی صاحب کو اس عہدے سنبھالنے کے اوپر، یہ ذمہ داری سنبھالنے کے اوپر ان کو مبارکباد پیش کریں گے۔ جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وزیر اعظم نے مذاکرات کی آفر کی ہے، وہیں اچکزئی صاحب کے پاس چل کے جانا، انہیں مبارکباد دینا، یہ حکومت نے ایک اچھا پیغام، ایک اچھا جیسچر دیا ہے، جسے پاکستان تحریک انصاف کو اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو کیش کرنا چاہیے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔